فرمائے گا ایک بندے کے بارے میں جس نے کوئی حج نہیں کیا، کوئی عمرہ نہیں کیا، لیکن اس کے نامہ اعمال میں اللہ فرمائے گا تیرے اتنے عمرے ہیں، تیرے اتنے حج ہیں۔ یا اللہ میں نے تو عمرہ کوئی کیا ہی نہیں، میں نے تو حج کیا ہی نہیں۔ آواز آئے گی بندے کیا تو نے میری رضا کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے حج کرنے کی نیت نہیں کی تھی؟ تو نے اس حرم شریف جانے کے لیے نیت نہیں کی تھی؟ عمرہ کی نیت نہیں کی تھی؟ یہ تیری پاک نیت، یہ تیرے دل کا پاک ارادہ آج تیرے اعمال میں اضافہ بن رہا ہے کہ یہ تیرے اتنے حج اور اتنے عمرے ہو رہے ہیں۔ تو بات پتہ چلی ہمارے عمل ہی نہیں، ہمارے دل کے خیالات بھی لکھے جا رہے ہیں، اور جو آدمی خلوص دل کے ساتھ نیک اعمال کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی نیکیوں میں اضافہ فرماتا جاتا ہے۔ اور ایک اور آدمی اس نے حج کیے اور عمرے کیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ فرمائے گا تو نے کوئی حج نہیں کیا، کوئی عمرہ نہیں کیا۔ یا اللہ میں نے تو اتنے حج کیے، اتنے عمرے کیے۔ آواز آئے گی تو نے یہ سب کچھ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کیا تھا، آج میری بارگاہ میں تیرا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ تو گویا ہمارے دل کے ارادے بھی لکھے جا رہے ہیں۔ آئیے اپنے باطن کو پاک کرتے ہیں، اپنے دل کو پاک کرتے ہیں۔ ہمارا کپڑا خراب ہو جائے اسے پاک کیا جاتا ہے، اسے پاک کرتے کسی صابون کے ساتھ، اسے پاک کرتے کسی پاؤڈر کے ساتھ، اور اسے وہ پانی کے اندر اسے آپس میں مل کے اسے صاف کر دیتے، صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دل ہے، دل بھی پاک ہوتا ہے، دل بھی صاف ہوتا ہے۔ یہ کسی پانی سے نہیں ہوگا، ہاں یہ ہوگا تو خوف خدا کے آنسوؤں سے ہوگا۔ وہ آنسو جو انسان کی آنکھ سے نکلتا ہے، اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے نکلتا ہے، وہ آنسو انسان کے دل کو پاک و صاف کر دیتا ہے۔ آئیے اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں تو روتی آنکھ مانگ لیتے ہیں، مانگتے ہیں اس ذل جلال سے کہ اے اللہ ہمیں ایسی آنکھ عطا فرما دے جو تیری رضا کے لیے آنسو بہانے کی سعادت حاصل کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ چیزیں مانگا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو رات اللہ کی بارگاہ میں روتے رہتے ہیں ان کو اللہ بڑی عزت دیتا ہے، بڑا مقام دیتا ہے۔ کئی آپ نے دیکھے ہوں گے لوگ کہ جب وہ گزرتے ہیں لوگ ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ ان کو السلام علیکم کہتے ہیں، لوگوں کے دل خود بخود مائل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے باوجود ان کی طرف دل مائل ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے ان کا دل اللہ کی طرف مائل ہو رہا ہے، رب لوگوں کا دل ان کی طرف مائل فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسا دل عطا فرمائے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ہر وقت اسی کی طرف متوجہ رہے۔ تو ہاں بعض ایسے لوگ بھی ہیں ان کے پاس بہت کچھ ہوگا، دنیا کا سامان ہوگا، لیکن کسی کا ان کو سلام کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا خالق سے تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ آئیے اپنے اللہ سے تعلق قائم کرتے ہیں، اپنے رب سے تعلق قائم کرتے ہیں، اس دین و ایمان کے علق سے دنیا جہاں کے پیدا کرنے والے سے تعلق قائم کرتے ہیں۔ جس کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے دونوں جہاں کی نعمتیں اس کی جھولی میں آ جاتی ہیں۔ تو حضور نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس جہان میں بھیجا۔ 1,24,000 انبیاء کرام جو آپ سے پہلے آئے وہ بھی اسی لیے آئے، اور اس کے بعد جو اولیاء کرام کا مسلسل سلسلہ ہے وہ بھی اسی لیے ہے کہ بندے کا جو اللہ سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے اسے کسی طریقے سے جوڑ دیا جائے۔ ہاں یہ اللہ والے یہ ساری کی ساری رات
اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکا کے آنسو بہا بہا کے کبھی تو اپنا رشتہ اللہ سے جوڑتے ہیں، کبھی لوگوں کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں، اے خالق و مالک، اے پاک پروردگار، کتنے لوگ ہیں جو سوئے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہی رحمت فرما دے، ان کے لیے مہربانی فرما دے، ان پہ کرم فرما دے۔ ہاں ہم سمجھے ہم سوئے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے کوئی دعا نہیں مانگ رہا، نہیں، یہ ہم غلط سمجھتے ہیں، شاید ہم سوئے ہوئے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی دعا مانگ رہا۔ یہ ہمارے علاقے اگر ہم دیکھیں مجموعی طور پر جتنے گناہ، جتنی غلطیاں، جتنی لغزشیں ہو رہی ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، یہ تو غرق ہو جانے چاہیے، لیکن ابھی تک یہ بچے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کوئی نہ کوئی تو دعا مانگتا ہے، کوئی نہ کوئی تو رات کو اٹھ کے کہتا ہے یا اللہ اپنی مخلوق پہ کرم کر دے، اپنے بندوں پہ کرم کر دے، یہ غلطیاں کرنے والے، یہ جرم کرنے والے ہیں، اے اللہ اپنی مہربانی فرما دے، کرم فرما دے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنے والے محروم نہیں رہتے ہیں، رب تعالیٰ ان کی جھولی کو بھر دیتا ہے، بلکہ ان کے صدقے جو گناہگار ہیں اللہ ان پہ بھی کرم کر دیا کرتا ہے۔ تو آئیے اللہ ذوالجلال کی بارگاہ میں رات کو اپنی جھولی پھیلانے کا طریقہ سیکھے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا دیتا ہے، رب تعالیٰ اس کی جھولی کو بھر دیا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے قرآن کریم میں جا بجا قیامت کا ذکر فرمایا، کس لیے؟ تاکہ ہم اپنا اندر صحیح کر لیں، ہم اپنا باطن صحیح کر لیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ اللہ نہ تمہاری شکل دیکھتا ہے، نہ تمہاری صورت دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے تو تمہاری نیت کو دیکھتا ہے۔ ہاں ہم کہیں جاتے ہیں اور جا کے کسی سے ملنا ہو تو ہم اپنے آپ کو دھوتے ہیں، اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں۔ ہاں آج ہی دیکھ لیجئے، ہم جمعہ کے لیے آئے، سارے اپنے اپنے گھروں سے آئے، غسل کر کے آئے، کپڑے پہن کے آئے، اگر خوشبو تھی تو خوشبو لگا کے آ گئے۔ ہاں اس کا بڑا درجہ ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ اس دل کو بھی دھو لیں؟ ہم ظاہر کو تو دھوتے ہیں، کیا دل کو بھی دھو لیں؟ کیا اس کا بھی سوچنے کا موقع ملا؟ اگر سوچنے کا موقع مل گیا ہے تو پھر اللہ کا لاکھوں بار شکر ہے کہ اس اللہ نے سوچ تو عطا کر دی ہے۔ جس اللہ نے آج سوچ دی ہے، کل وہ اللہ ہمارے توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ ہاتھوں کو پھیلا کر دعا مانگنی چاہیے، خالق و مالک کی بارگاہ میں التجائیں کرنی چاہیے، اے اللہ ہمارے دل بھی پاک کر دے، ہمارے باطن پاک کر دے، ہماری نیتیں پاک کر دے۔ تو جن کے باطن، جن کے دل طیب و طاہر ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے اپنی رحمتیں آسان فرما دیا کرتا ہے۔ اب نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ارشادات کے مطابق، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات کے مطابق بندہ مومن اس کو ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، خالق و مالک کا ذکر کرنا چاہیے، پروردگار کی بارگاہ میں اسے التجائیں کرنی چاہیے۔ ہاں جو اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کی جھولی کو بھر دیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ کرم فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہی ارشاد فرمایا، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا، قیامت آنے والی ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ پھر فرمائے گا، بندے تو آ گیا، کیا میں نے تجھے زندگی نہیں دی تھی؟ بتا تو نے زندگی کا کیا کیا؟ آج ہم سوچیں اس وقت کیا جواب دیں گے؟ پروردگار فرمائے گا، کیا میں نے تجھے جوانی نہیں دی تھی؟ اس جوانی کو تو نے کہاں صرف کیا؟ کیا میں نے تجھے 2 پیسے نہیں دیے تھے؟ تو نے یہ 2 پیسے کہاں خرچ کیے؟ اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ اس جواب کی بھی تو تیاری کر لیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے، وہ پوچھے گا، میں نے زندگی دی، میں نے جوانی دی، میں نے تمہیں یہ نعم دیا، میں نے تمہیں دولت دی، میں نے تمہیں سب کچھ دیا، علم عطا کیا، بتاؤ تم نے کیا کیا ہے؟ اگر کوئی کام
اس خالق کی رضا کے لیے ہوا ہے، اس اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوا ہے، پھر تو آج ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر اس کی رضا کے لیے کوئی کام نہیں ہوا پھر معاملہ مشکل ہے، ابھی وقت ہے، جانے سے پہلے پہلے اس اللہ کو راضی کر لیں۔ جب اس اللہ کو راضی کریں گے اللہ رب العزت انعام فرمائے گا کہ جس سے وہ راضی ہو جائے گا اس کی موت بھی آسان ہو جائے گی، اس کی قبر بھی ہری بھری ہو جائے گی، اور میدان حشر میں بھی اس پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اب قیامت کا دن ہوگا، لوگ ویسے تو کئی طرح کے ہوں گے لیکن انہیں موٹی موٹی 3 قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔